سانس کی بیماری ہے، عمرے کے دوران عورت منہ پہ نہ ڈالے کپڑا، سانس کی بیماری ہے تو کوئی حرج نہیں۔ منہ پر تو کپڑا ویسے ہی عورت کو احرام میں چہرہ کھلا رکھنا ہے، اللہ کی بندی، آگے کپڑا لٹکانا ہے، یہ تو نہیں کہ منہ پہ باندھ دینا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نظر ہم سجدے کی جگہ پہ رکھیں یا کعبے پہ سجدے کی جگہ پہ رکھیں، نماز یاد رکھو عبادت ہے، بندگی ہے، تذلل ہے، عاجزی ہے۔ عاجزی کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ صلاۃ استخارہ پڑھنے کے بعد وہ دعا استخارہ جو ہے کم از کم 3 دفعہ پڑھے، اول آخر درود شریف، اس کے بعد اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اور جب لفظ آتا ہے اللہم انک تعلم ھذا الامر تو وہاں اپنے اس کام کا نام لیں، تو کم از کم 3 دفعہ وہ دعا پڑھے اور اس کے بعد درود شریف پڑھے، پھر اللہ پہ چھوڑ دے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ استخارے میں جی خواب نظر نہیں آیا، آگے آگے نہیں آیا۔ اب مصیبت ہے نا جی، ہر بات میں ایسے مسئلے۔ اب لوگ آ جاتے ہیں، او جی میں نے استخارہ نکلوانا ہے، میں کہیں پھنسا ہوا ہے، میں اس کو رسہ ڈال کے نکالوں کنویں سے۔ نہیں، ہمارے لیے استخارہ کا اللہ کے بندے شریعت کا حکم ہے، جس کا کام ہے وہ خود استخارہ کرے، مرد ہے یا عورت ہے۔ یہ جو کہتے ہیں بزرگوں سے استخارہ کر رہے ہیں، کیوں؟ یعنی اللہ بزرگوں کی سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا، یہ عجیب بات ہے۔ کیا ہے کہ ہر کام انہوں نے ٹھیکے پہ کرانا ہوتا ہے نا جی، کل خانی وہ بھی ٹھیکے پہ، اور ختم شریف وہ بھی ٹھیکے پہ، 1.25 لاکھ آیت کریمہ وہ بھی ٹھیکے پہ، اور اگر خیرات کرنی ہو تو وہ بھی ٹھیکے پہ۔ مولوی آئے گا، ختم صغیر ختم کبیر پڑھے گا، دعا مانگے گا، پہلے خود پلیٹ کھائے گا، پھر لوگوں کو تقسیم ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ 63 ریال ملے ہیں، صدقہ کر دو، خیرات کر دو۔ یہ جو حرم میں کام کر رہے ہیں بیچارے مزدور ہیں، مستحق ہیں، ان کو دے دو۔ عمرہ کرنے کے بعد جو سر کے بالوں میں ٹک لگواتے ہیں، ادھر سے وہ دم پڑ جاتی ہے، پورے اس طرح پھروائیں یا پورے سر کے بال کٹوائیں؟ کہتے ہیں جی کہ میلاد والوں کی دلیل ابو طالب نے انگلی کے اشارے سے باندی کو آزاد کیا تھا، اس کے عذاب میں تخفیف ہوئی۔ ایک تو تمہیں یہ بھی غلطی ہے، ابو طالب نہیں، وہ ابی لہب تھا، اس نے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا۔ لیکن جب قرآن کہتا ہے کہ لا یخفف عنہم العذاب، پھر اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اچھا، اگر ابھی ابو لہب کی بات مان لیں تو آپ اسی کی سنت میں چلتے ہیں، کوئی خدا کا ڈر نہیں رہا باقی۔ اچھا، یہ ابو لہب کی باندی والا قصہ تمہیں پتہ لگا، صحابہ کو نہیں لگا، اہل بیت کو بھی نہیں لگا، انہوں نے تو پھر میلاد نہ منایا۔ میں نے کہا جو مرضی ہے الٹ جاؤ، جن کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے بس۔ پیر نماز نہ پڑھے، ہو جی سبحان اللہ جی، مرشد تو ہے نا، مرشد کا بیٹا تو ہے نا، اور سائیں پیشاب سے بھی تو آگ بچ جاتی ہے نا، یہ گندے ہوں کیسے ہوں، ہیں تو پیر صاحب کے بیٹے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نبی کے بیٹے کو نہیں بخشتا، یہ پیر کے بیٹے کو بخش رہے ہیں۔ حضرت نوح کا بیٹا مارا گیا یا بچ گیا؟ نبی کا بیٹا ہے، اور صرف مارا نہیں گیا، فرمایا فلا تسألن ما لیس لک بہ علم۔ خبردار نوح علیہ السلام، پھر ایسی دعا نہ مانگنا ورنہ میں تیرا نام بھی نبوت سے کاٹ دوں گا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ بچپن میں ایک آدمی نے جس عورت کا دودھ پیا ہے، جوان ہو کر اسی عورت کی چھوٹی بہن سے شاید اس عورت کی بہن سے تو کر سکتا ہے نا، اس عورت کی اولاد تمہاری بہن بھائی ہے نا، اس کی بہن تو تمہاری بہن نہیں بن گئی، جس کا تم نے دودھ پیا وہ تمہاری ماں ہے۔ اب اس کی جو اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں، وہ تیرے بہن بھائی، اس کی اور کوئی بہن ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس سے کیا شادی کر سکتے ہو؟
کہ جیسے اب ہم بیٹھے ہیں، میں درس دے رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ جائز ہے تو یہ چیز ویڈیو میں دیکھنا بھی جائز ہے۔ اگر یہاں بیٹھے ہوئے عورتوں کے ڈانس دیکھیں تو یہاں بھی حرام ہے، وہاں بھی حرام ہے۔ کہتے جی کہ آپ نے وہ بھائی وہ تو مسئلہ کچھ ہوتا ہے، سمجھتے کچھ ہیں، پتہ نہیں، اللہ رحمت کرے، ان کے بھی دماغ کے کچھ پردے ڈھیلے ہو گئے ہیں کہ مغرب کے بعد جو 2 رکعتیں وہ تو سنت مؤکدہ ہے شریف آدمی۔ وہ تو بات ہوئی تھی کہ اذان مغرب کی ہو گئی، نماز نہیں ہوئی، اب کوئی 2 رکعت پڑھے تو وہ مستحب ہے، پڑھے نہ پڑھے۔ لیکن مغرب کے بعد کی جو 2 رکعت ہے وہ تو سنت مؤکدہ ہے، عشاء کے بعد جو 2 رکعت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ پہلی 4 سنتیں جو ہیں وہ مؤکدہ نہیں ہیں، وہ غیر مؤکدہ ہیں۔ وتر جو ہیں وہ واجب ہیں۔ دوسرے عمرے میں بال منڈوانے سے پہلے احرام کھول دیا جائے تو شرعی تقاضا کیا ہے؟ احرام کھولنے کی وجہ یادداشت کی کمی تھی، بہرحال کھول دیا، چھوڑ دیا، سر منڈایا کہ نہیں منڈایا؟ دوبارہ عمرے کے بعد نہیں منڈایا، دم پڑ گئی، سر بھی منڈاؤ اور دم بھی ادا کرو۔ عورتوں کا نماز جنازہ، بالکل نماز جنازہ وہ پڑھیں گی تو ہم بھی ان کا پڑھیں گے نا۔ اگر وہ ہمارا جنازہ نہیں پڑھیں گے، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ان کا جنازہ پڑھیں؟ اللہ نے فرض پڑھنا جائز ہے، نماز جنازہ پڑھنا جائز، مسئلے خود گھڑتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو گھر سے جنازہ گاہ میں آ کے جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر مسجد میں موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے؟ پتہ نہیں سمجھتے نہیں ہیں یا بس حضور پہ جادو ہوا تھا، بالکل ہوا تھا تو سیاستہ کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور انسان ہیں، آپ پہ جادو ہوتا ہے، آپ کو بخار آتا ہے، آپ کو زخم لگے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ کے رخسار مبارک زخمی ہوئے ہیں، کیوں؟ انما انا بشر مثلکم۔ مجھے یاد نہیں کہ طواف کے 7 چکر ہیں یا 8 چکر، بہرحال 6 تو ہو گئے نا، 7ویں 8ویں میں سے 1 ہو گیا تو وہ بھی کافی ہے، 6 ہو جائے نا، اکثر ہو گئے۔ لیکن آئندہ ہاتھ پہ گنتا گیا ہے، اگر بھول جاتے ہو تو۔ ہم جماعت تراویح کے بارے میں بات ہے، جماعت تراویح ہے یا کوئی، دیکھو جیسے میرے مدنی کی سنت ہے ایسے خلفائے راشدین کی سنت ہے، اس سے پوچھ جی رہو، تمہیں شک ہے نا صحابی کے عمل پر؟ آج 1400 سال گزر گئے، الحمدللہ الحمدللہ، حضرت عمر کے زمانے سے لے کر مکہ مدینہ کی مسجد میں ہمیشہ 20 تراویح پڑھی گئی۔ گھر سے عمرے کی نیت سے آئے، میں، میری بیوی اور بیٹی، بیماری کے باعث ہم میقات میں احرام نہیں بن سکے، یہاں آ کے مسجد عائشہ سے ماشاءاللہ وہاں سے احرام نہیں باندھ سکے، مسجد عائشہ سے دم پڑ گیا۔ بیماری کی وجہ سے کیا ہے؟ اگر عورت کو حیض ہو تب بھی وہ نیت کر سکتی ہے، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، آگے ہوٹل میں بیٹھ جائے، جب پاک ہو گھر کرے۔ تو تم نے میقات سے عمرہ چھوڑا ہے، دم پڑ گیا۔ عقیقہ کا معنی ہوتا ہے آزاد کرنا۔ پتہ نہیں کتابوں میں اللہ عالم کیا، آپ نے تو لفظ خود غلط لکھا ہے تو کتاب مٹی سمجھو گے، تم نے تو لکھا ہے حقیقہ، حقیقہ تو نہیں ہوتا، تو عقیقہ ہوتا ہے، حقہ، یہ تو حقہ ہو گیا۔ میں ایک تعلیمی ادارہ چلاتا ہوں، ایک ماہ کی تنخواہ بطور سیکیورٹی جمع کرتے ہیں تاکہ ملازمین نوکری چھوڑنے سے پہلے 1 ماہ کا نوٹس دیں۔ تو ٹھیک ہے، جو تو آپ کے قانون نظام کو چلانے کے لیے باتیں ہیں، اس کا تو کوئی اسلام سے تعلق نہیں۔ سلام ایک ہاتھ سے پھیریں یا 2 ہاتھوں سے، دونوں جائز ہیں، ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے، 2 ہاتھوں سے بھی جائز ہے۔ سعودی عرب میں میقات کے سوا دوسرا جگہ زیارت کرے تو برا قرضہ ہوگا یا نہیں؟ دوسرا جگہ کون سا جگہ؟ کوئی جگہ کا نام لکھو نا، مجھے کیا پتا تم نے کہاں کہاں گئے ہو۔ بہرحال جتنے سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ اے اللہ
اللہ تیرے حبیب کا واسطہ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، نہ قرآن، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے لیکن وہ ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث احکام میں حجت نہیں ہوتی، فضائل میں حجت ہوتی ہے۔ طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں، کعبے کی طرف نہ رکھیں۔ طواف کی نیت یہاں سے جا رہے ہو، یہ نیت ہے تو جا رہے ہو نا طواف کی، اور کیا نیت ہے؟ بس بسم اللہ اللہ اکبر۔ دودھ پلانے والی عورت کی بہن کی رضائی خالہ بن گئی، ہاں بن گئی، نکاح ناجائز ہے۔ لا تجمع المرأة مع خالتها، وہ ماسی کے ساتھ کٹھی نہیں ہو سکتی تو نکاح میں۔ اريد شراء سيارة من شخص او مرض على التقسيط فهو جائز انشاءاللہ۔ میں مکے میں رہتا ہوں، میرا رشتہ دار ہے، اپنا زکوٰۃ برما اور مکے میں کہاں دیا تو کوئی بات نہیں، مکے سے بھیجو گے تو وہ بھی تو مکے سے بھیج رہے ہو نا، برما والوں کو اس وقت سخت ضرورت ہے، وہاں بھیجو۔ ضرورت پر نقلی جعلی نقلی اقامہ وہ ناجائز ہے، ضرورت پر نقلی اقامہ بنانا ناجائز ہے۔ ایک نمازی کے آگے ایک یعنی سجدے کی جگہ کو چھوڑ کے دور گزر جائیں۔ 2012 میں آپ سے ایک پٹھان کا واقعہ سنا تھا، اللہ عالم کئی پٹھانوں کے واقعے ہوتے ہیں، اب ہر بات میں ہر وقت یاد رکھوں یا نہیں؟ غریب آدمی ہوں، پاکستان سے آیا ہوں، والدہ ضعیف ہیں، نابینا ہیں، اس کی عمرے کی نیت سے آیا ہوں، کر سکتے ہیں بالکل، تو میں بھی عمرے کا ثواب پورا عمرہ ملے گا۔ ماں کے لیے کرو، باپ کے لیے تو پورا عمرہ تمہیں بھی ملے گا۔ بہرحال اگر آپ کے ایام ہیں تو آپ باغ فہد سے اندر نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہیں۔ سفر جو ہے وہ جتنے دن کا ہو، اگر ایک جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لو تو پھر نماز پوری پڑھیں گے، ورنہ سارا سال سفر کرتے رہو نماز قصر پڑھو۔ دیکھا 6 مہینے لوگ بحری جہاز میں رہتے ہیں، بحری جہاز چلتے رہتے ہیں، یہ بیچارے ٹریلر کے ڈرائیور جو ہیں سارا سال بیچارے ٹریلر چلاتے رہتے ہیں، مسافر ہیں۔ انگوٹھا چومنا بدعت ہے۔ مکے میں رہے، طائف جائے تو واپسی پہ احرام ضروری ہے، کیونکہ طائف میقات ہے، جدے سے ضروری نہیں ہے کہ جدہ ہل ہے، میقات نہیں ہے۔ ایک حدیث نے کہا کہ آپ رفع دین نہیں کرتے، نماز نہیں ہوتے، اس کو کہو لکھ دے یہی بات کہ جو رفع دین نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی، لکھ کے دستخط کرتے، مہر لگا دے، پھر ائمہ حرمین کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ جو یہ کہتا ہو نا اس کو کہو مہربانی کر کے اپنا نام ایڈریس وغیرہ لکھ کے دے دو، ہم تاکہ امام حرم سے مسئلہ پوچھیں۔ لٹکا دو نہیں لکھ کے دے گا۔ آج تک امت میں کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ نماز نہیں ہوتی۔ اعلیٰ اولیٰ کی بات ہے، کسی کے نزدیک کرنا افضل ہے، کسی کے نزدیک نہ کرنا افضل ہے، یہ تو کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے شہر میں 2 رکعت نفل جمعۃ الوداع پڑھتے ہیں، مسجد جو نمازیں قضا ہوئی سب ادا ہو جائیں گی، یہ کسی نیا مسئلہ کھڑا ہوگا؟ حدیث قرآن میں تو نہیں ہے، حضور کی جتنی نمازیں قضا ہوئی آپ نے ساری پڑھی ہیں، تو آپ بھی 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ اور آپ نے ان کو بد دعا کی کہ مل اللہ قبورہم نارا، اللہ ان کافروں کی قبروں کو آگ سے بھر دے جن نے ہماری نمازیں قضا کر دی۔
کہتے ہیں جی کہ کبوتر چوک میں مرد عورتیں گندم کے دانے اکٹھے کر کے لے جاتے ہیں. میں نے پوچھا، کہتے ہیں عورت کھائے گا تو اس کو بچہ پیدا ہوگا. یہ سنت کا نسخہ ہے. سنت میں نہیں ہے کہ مرد سے نہیں ہوگا کبوتر سے ہوگا. تو پھر کبوتر کے دانے کیا، کبوتر لے جاؤ. اب اس کا کوئی حل ہے؟ وہ دانے بھی یہ خود لاتے ہیں، نیچے بھی خود ڈالتے ہیں، لیکن چنیں گے یہاں سے. قصر نماز بھی جتنے دن مسافر ادا کرتا رہے. بھائی آرام سے گھر میں پڑھیں گے، یہاں پڑھ کے جواب دے سکتے ہیں. کیا سوال کرتے؟ یہ کچھ نہیں پڑھا جاتا. احرام کی حالت میں غلطی سے خوشبو کے صابن سے 1-2 دفعہ ہاتھ دھو لیا، 5-10 ریال صدقہ خیرات کر دو. اگر کسی عورت کا حمل جو ہے وہ 45 دن کے اندر ضائع ہو جاتا ہے، حمل ضائع ہونے کے بعد جس دن بلڈ بند ہو جائے پاک ہو گئی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر غلط کہے گا تو خود بدلہ اٹھے گا، صحیح کہے گا تو صحیح. بس ابو جہل کافر تھا تو کافر تھا نا، لیکن ایک مسلمان جو کافر نہیں ہے تو وہ کفر کا فتویٰ تیرے اوپر لوٹے گا. بیت اللہ میں اور مسجد نبی میں ہاں قرآن زیادہ پڑھو، مکے میں طواف زیادہ کرو. قرآن ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، طواف ہر جگہ نہیں کر سکتے. اور مسجد نبی میں درود پاک زیادہ پڑھو. ویسے قرآن بھی پڑھو، تسبیح پڑھیں. افضل یہ ہے کہ انگلیوں پہ پڑھیں، لیکن تسبیح بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. آلت الذکر ہے یہ، جیسے کہ سپیکر پہ نماز جائز ہے کیونکہ وہ آلت الصوت ہے. مدینے آتے ہوئے میقات سے احرام نہیں باندھا، یا تو فوراً مدینہ جاؤ یا طائف جاؤ. میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کر لو، پھر کوئی دم نہیں، ورنہ دم بھی دینی پڑے گی اور مسجد عائشہ سے عمرہ کرو گے. فرض نماز میں بھول کر آخری 2 رکعت سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لے، سیدھا صاف کرے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اچھا، دم کے بعد دوبارہ عمرہ کرنا ہوگا؟ ہاں جی بالکل کرنا ہوگا. اعراف کے معنی جنت و جہنم کا درمیانی مقام. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم. حذیفہ نام ہے، جب نام ہو جائے اس کا معنی نہیں ہوتا، یاد رکھو ہمیشہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی. اللہم ثبتنا علی الایمان. اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان. اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن. اللہم اجعل آخر خیر ایامنا آخرہا. اللہم ارزقنا حسن الختام. اللہم استرنا بسترک الجمیل. اللہم استرنا بسترک الجمیل. اللہم استرنا بسترک الجمیل. اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ اس عاجز کی بھی ساری بیماریاں اور کمزوریاں دور فرما. یا الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا الہ العالمین جتنے دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، ان سب کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، یا اللہ فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں،
یا الہ العالمین مسلمان جس بھی ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.